الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور اب تک ہم نے 11 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ چند ایک بات اور رہ گئی ہے، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ 12ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو بھی نیکیاں کرتا ہے، جو بھی عمل انجام دیتا ہے، ان عمل کے اندر بھی درجے ہیں۔ کچھ عمل بہت فضیلت والا ہے، بہت بہتر ہوتا ہے، کچھ اس سے کم ہوتا ہے، لیکن نیکی کے اعتبار سے سب عظیم ہیں، سب بڑے ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اس میں درجے ہیں۔ تو ایک بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے گناہ کے بعد یہ کہا کہ تم توبہ کرو، اور توبہ کس طرح کرنا ہے؟ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ پھر یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا ذالکم خیر لکم عند باریکم، کہ یہ چیز تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بہتر ہے، بہت خیر والی ہے۔ تو بہت بہتر کب کہا جاتا ہے؟ جب کسی چیز سے بہتر ہو۔ تو 2 عمل ہے یہاں پر، ایک تو یہ کہ توبہ کر لینا، اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ میں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ تو توبہ کی شکل جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس سے بہتر قرار دیا گیا ہے توبہ نہ کرنے سے یا اپنے آپ کو قتل نہ کرنے سے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ عمل کے اندر بھی درجے ہوتے ہیں۔ نیکی کے اعتبار سے سارا عمل جو ہے وہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کو فضیلت دے رکھی ہے۔ کوئی عمل بہت زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، اور کوئی عمل اس کے بالمقابل میں کم فضیلت والا ہوتا ہے۔ جیسے جمعہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، کوئی انسان صبح سے تیاری کرتا ہے جمعہ کے لیے، گھر میں خود تیار ہوا، صاف صفائی، گھر والوں کو تیار کیا، اس کے بعد وہ پیدل چل کر مسجد آتا ہے، پہلے آتا ہے اور خطیب سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، چپ رہتا ہے، پوری خطبے کو غور سے سنتا ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کر جاتا ہے۔ تو اتنا سا جو عمل ہے آنے کا، یہ پورا عمل اس نے کیا، اور اس میں کسی کی غلطی نہیں کیا، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جتنا قدم وہ چل کر آتا ہے، ہر قدم پر 1 سال نفلی عبادتیں اور روزہ رکھنے کے برابر اسے اجر ملتا ہے۔ عمل وہی ہے، لیکن یہاں اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوئی۔ تو عمل کے اندر اس طرح سے بھی درجات بنے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ 13ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، چاہے کتنے بڑے گناہ ہو اور چاہے کتنے زیادہ گناہ ہو۔ اگر انسان توبہ کر لیا اس گناہ سے اور چھوڑ دیا اس گناہ کو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے، توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فتاب علیکم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ گناہ کتنا بڑا تھا؟ انہوں نے شرک کیا تھا، ظلم کیا تھا، بچھڑے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹا گناہ تھا؟ بہت بڑا گناہ تھا، لیکن جب توبہ کی تو اللہ نے قبول بھی کر لیا، معاف کر دیا۔ تو یہ 13ویں بات ہے۔ 14ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے 2 نام کا ہمیں پتہ چلا، ایک ہے التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور ایک ہے الرحیم، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ تو اللہ کے ناموں میں سے 2 نام کیا ہے؟ التواب اور الرحیم۔ اسی طرح یہ تو نام کا ثبوت ملا، اسی طرح 2 صفت کا بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں معلوم ہوا کہ اللہ کی 2 صفت ہے، ایک توبہ یعنی توبہ قبول کرتے ہیں، اور دوسرا الرحیم یعنی رحمت والے ہیں۔ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم والے ہیں۔ ٹھیک، یہ 2 باتیں معلوم، 2 نام ہوا، 2 صفت ہوئی۔ اس کے بعد 15ویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ناموں کے جو تقاضے ہیں اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھال لے، اس کے اعتبار سے اپنی عبادتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے۔
یہاں پر اللہ رب العالمین کی کتنے نام ہیں؟ 2 نام ہیں، تواب اور رحیم۔ تواب کا مطلب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں کثرت سے، لہذا انسان کو بھی کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اور الرحیم ہے اللہ رب العالمین، تو اس کے اعتبار سے کیا، جب اللہ رحم والا ہے تو پھر اس کی رحمت کی امید لگانا چاہیے، امید لگانا چاہیے اور توبہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ 2 نام اللہ کے ہیں تو ہمیں بھی اسی حساب سے رہنا چاہیے۔ اور اس سے ایک اور ہمیں سیکھ ملی کہ جب اللہ رب العالمین توبہ اور کسی کی معافی قبول کرتے ہیں تو ہمارے درمیان بھی اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو اس کی معافی کو قبول کرے اور معاف کر دے۔ اگر کوئی ہم سے رحم چاہتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، ہے نا۔ تو یہ 2 تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کے حساب سے اپنے آپ کو اگر ہم اس کے تقاضے کے حساب سے چلیں گے تو اللہ کی جو نام کی رحمتیں برکتیں ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے جو 99 نام کو گن لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گن لینے کا مطلب اور یاد کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے حساب سے انسان عمل کرے، عبادت کرے۔ تو جب اللہ تواب ہے اور رحیم ہے تو توبہ کثرت سے کرے، گناہ کو چھوڑے، اور اللہ رحیم ہے اور رحیم ہے یعنی رحمت والا ہے تو اس کی رحمت کی ہمیشہ امید لگائے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو۔ یہی انسان کو کفر سے، مایوسی سے دور رکھتی ہے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرتا ہے۔ البتہ شیطان کی فریب منع ہے کہ رحیم، کہ اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا، رحم فرما دے گا، تو اس کو بنیاد بنا کر گناہ کرتا رہے۔ یہ شیطان کا فریب ہے، یہ یاد رکھیے۔ عمل کرتا رہے، عمل کرنے کے بعد کچھ کوتاہی، کچھ غلطی، کچھ ہو جائے تو اللہ سے رحمت کی امید رکھے، لیکن انسان اس کی بنیاد پر گناہ کرتا رہے کہ اللہ معاف کر دے گا، کسی کے حقوق کو بھی مار رہے ہیں اور فرائض بھی چھوڑ رہے ہیں، واجبات بھی چھوڑ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے کیا ہے، سختی آتی ہے، اس سے کیا آتی ہے، سختی آتی ہے، اور توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ یہ غلط چیز ہے کہ انسان رحم کی امید پر گناہ کرتا رہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ یہاں آ کر سورہ البقرہ کی 54 نمبر کی آیت میں سے جو باتیں ہم نے سیکھی تھی وہ یہاں آ کر مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی آیت اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان کو بخش دے، آمین۔